تو جی بریک کے بعد خوش آمدید. اور جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک میں کسی اچھے کام کی اور جہاں بہت سارے ایسے رفاع عامہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ہم اپنی ہابیز کو بھی اگر رفاع عامہ کے لیے کنیکٹ کر دیں اس کے ساتھ یا اسی کے لیے استعمال کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا پروفیشن آپ کا پیشن یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ کو لائف میں مزہ آتا ہے. بہت سے ایسے لوگ جو ایڈونچرس ہوتے ہیں, کریزی ہوتے ہیں, پیشنیٹ ہوتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہی کرتے ہیں. وہ اپنی ہابی کو کسی بھی پیٹریوٹک کاز کے ساتھ کسی اچھی چیز کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور دین اس کے بہت سے ثمرات اور بینیفٹس دیتے ہیں. آج جس موضوع کو لے کر ہم نے گیسٹ اور میں اپنے گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے وہ موضوع ہے سائیکلنگ کا. اور سائیکلنگ پہ ہم بات کر رہے ہیں, سائیکل چلانے پہ ہم بات کر رہے ہیں پچھلے ایک ویک سے کہ اس وقت جو اسموگ ہے اور جو پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے. اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر جسٹن ٹروڈو جو ہیں کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہیں اگر وہ سائیکل پر دفتر جا سکتے ہیں تو ہم لوگ اپنے دفتروں کے لیے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے سائیکل کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے. اس وقت لاہور کے اندر ایک ایسا انیشیٹو لیا اور اس انیشیٹو میں شاید وہ پہلے خود اکیلے ہوں گے لیکن اب ان کے ساتھ ایک ریلی ہے. ان کے ساتھ بہت سارے سائیکلسٹ ہیں جنہوں نے 14 اگست کو بھی 800 سائیکلسٹ کے ساتھ ایک پورے لاہور میں ریلی نکالی. اور ابھی بھی ہمیں لاہور کی سڑکوں پر سنڈے کو اکثر وہ سائیکلسٹ جو ہیں مختلف گروپس میں نظر آتے ہیں. خواتین اس کا پارٹ ہوتی ہیں, مرد اس کا حصہ ہوتے ہیں, بڑے ٹین ایجر بچے بھی ہم نے اس میں دیکھے ہیں, بچے بوڑھے جوان بھی اس میں دیکھے ہیں اور پورا ایک وہ ایک کاسٹیوم پہن کر اس کو کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی ایکسائٹیڈ چیزیں وہ یہ ایسا کیسے کر لیتے ہیں. سائیکل ہم کیسے سائیکلنگ کر سکتے ہیں, سائیکل آتی کتنے کی ہے اور کون سی لینی چاہیے, سائیکل کے مسائل کیا ہیں, کس طرح سے ہمارے انوائرمنٹ کو ٹھیک کر سکتی ہے. سارے سوالات ہیں جو میں آج اپنے گیسٹ سے پوچھنے والا ہوں. ان کا تعارف بھی آپ سے کراؤں گا اور مزید تعارف ہم ان سے جانیں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جن گیسٹ نے جوائن کیا ہے عدیل شاہد ہیں, پاکستان کے پائنیئر سائیکلسٹ ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے, کرٹیکل ماس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کے ایڈمن ہیں, بہت سے لوگ آپ کے ممبر ہیں. عدیل بہت شکریہ فار کمنگ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ہائیکا ناصر جو کہ سائیکل ہب کی ایڈمن ہیں, وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں 2018 سے سائیکلنگ کے ساتھ ہیں. انسپائرڈ ہو کر اس گروپ میں کیوں آئی ہیں ہائیکا سے جانیں گے. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا, ہمیں بڑی ایکسائٹمنٹ ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کیونکہ سائیکلنگ جو ہے جیسے کہ احمد نے کہا کہ ہم اسے کافی دیر سے پروموٹ کر رہے تھے کہ آنا چاہیے. اب آپ لوگوں سے ہم اور بھی جانیں گے کہ ظاہر سی بات ہے پولیوشن اتنی زیادہ ہے, سائیکلنگ کے کیا فائدے ہیں, سب کچھ. لیکن جیسے کہ عدیل آپ نے بتایا کہ آپ نے اسٹارٹ کیا ہے سائیکلنگ کے لیے کلب بنایا کرٹیکل میس, یہ کیا ہے, اس کے بینیفٹ کیا ہیں, کازز کیا ہیں, سارا کچھ اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. اچھا, کرٹیکل میس جو اس کا جو ہے اسٹارٹنگ ہوئی تھی, گروپ بنا تھا وہ 2009 پہ بنا تھا. اچھا, پھر جو ہے اس ٹائم جب جو کرٹیکل میس کے گروپس ہیں وہ 300 گروپس ہیں پوری دنیا میں. 300 ہاں 300 گروپ پوری دنیا میں, جس میں سے ایک گروپ ہے کرٹیکل ماس لاہور جو ہمارے لاہور کا ہے. اس کے کوئی ہر سٹیز میں ہے. اوکے اوکے. اور اس کے 11,000 جو ہے رائڈرز ہیں. اچھا, اکراس پاکستان. جی جی. اچھا, اور یہ پورے پاکستان میں جو ہے نا اس کے جو ہے نا سائیکلنگ ہوتی ہے. اس کے کرٹیکل میس کراچی بھی ہے, کرٹیکل میس اسلام آباد بھی ہے اور کرٹیکل میس لاہور بھی ہے, حیدرآباد میں بھی ہے. اور جو سب سے پہلے تو بنا تھا کرٹیکل میس جو لاہور والا 2009 میں بنا تھا, اور جو اسلام آباد اور کراچی کا بنا تھا وہ تھوڑا لیٹ بنا تھا. اور اس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ جو فارنرز آتے تھے اور بزنس کا جو ٹرینڈ تھا بائیسیکلز کا وہ کراچی میں تھا, اور لوگ وہاں سے لیتے تھے. اور وہاں سے جب سائیکلز وہ لیتے تھے تو وہاں خرید و فروخت بھی زیادہ ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے وہاں ان کا گروپ زیادہ بڑھ گیا اس وقت میں 2009 میں 12 میں 15 میں. کرٹیکل میس جو ہے یہ بیسیکلی ایک کلب ہے جو سائیکلنگ کرواتا ہے, سائیکل پرووائڈ کرتا ہے, ٹریننگ دیتا ہے. کیا ہے مطلب اس کا پرپز کیا ہے؟ جی 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 ضرور. کرٹیکل ماس بیسکلی ایک کلیکٹیو ہے. اوکے. تو اس کے بیچ میں بس یہ کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, سائیکلنگ کے لیے جاتے ہیں. اس میں ایز سچ کوئی سکھانے والا یا بیچنے والا یا بزنس پرسپیکٹو نہیں ہے. اچھا, اٹس اے کمیونٹی کلیکٹیو. اوکے, یعنی آپ ارینج کر لیتے ہیں, ایک ڈیٹ بتا دیتے ہیں اور جتنے لوگ آنا چاہیں وہ سائیکلنگ کر لیتے ہیں. لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے ہو کر کسی بھی ایج گروپ کے, کسی بھی مطلب ایج کے اکٹھے ہو کر تو وہ لوگ سائیکلنگ. اچھا ہائیکا, سائیکلنگ کی جیسے بات کی, آپ بھی کلب کے ممبر ہیں, آپ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ سے پوچھوں گی ہائیکا آپ نے کب جو ہے جوائن کیا اور کس طرح کا ابھی تک ایکسپیرینس رہا ہے؟ میں نے خود جوائن جو تھا 2018 میں کیا تھا, مگر میں کرنا اس سے بہت پہلے جوائن چاہتی تھی, مگر اسٹڈیز کی وجہ سے
اور ہاؤس جاب میری جیسی فنش ہوئی تو اس کے بعد ہی مجھے ٹائم ملا تھا. ٹھیک ہے. تو جب میں نے جوائن کیا تھا تب بہت کم لوگ تھے. اور اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آپ نے جوائن کیا, مطلب کیوں جوائن کیا؟ پہلے تو میں پوچھوں گا عدیل سے. عدیل, سائیکلنگ کیوں؟ سر اصل میں یہ 100 بیماریوں کا حل ہے اچھا, بڑی ہیلدی, ہاں جی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے یہ. اچھا, آپ کو پتا آج کل کی جنریشن جو آ رہی ہے جو ہے ان کی جو اسٹارٹنگ ہوتی ہیں تو ان کا انپٹ یہی ہے کہ سیل فون ہی, فیس بک, واٹس ایپ اور کچھ ہے ہی نہیں, ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. ٹیکنالوجی میں اتنے ہو گئے ہیں کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز زیرو ہو گئی. اور سائیکلنگ کی بات کی جائے کہ اتنا ہیلدی اگر یہ چیز ہے اتنی ہی کم نظر آ رہی ہے. لیکن آپ نے جیسے کہ کہا کہ آپ نے اس وجہ سے اسٹارٹ کی, بعد میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں آپ بھی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہو, وہ اویئرنیس آئی لوگوں میں؟ جب میں نے سائیکلنگ اسٹارٹ کی تھی تب 2017 پہ اسٹارٹ کی تھی میں نے سائیکلنگ, اور اس ٹائم جب مجھے پتا ہے کہ ہماری ایوری سنڈے رائڈ ہوتی ہے. اسٹارٹنگ میں جب لوگ تھے 20, 25, 30, اب الحمدللہ ایوری سنڈے جو ہمارے رائڈر ہوتے ہیں 100 to 150 ہوتے ہیں, جس میں فیمیلز بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, اور جن کی ایج 65 ایئرز ہے وہ بھی ہوتے ہیں. اچھا, میں اس رائڈ کے بارے میں پوچھوں گا کہ سنڈے میں اس کا آپ کا ٹینیور اور ٹائم اور چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. ہائیکا, آپ نے کیوں سائیکلنگ جوائن کی؟ مجھے شوق تھا. دوسرا میں خود ڈھونڈ رہی تھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز لاہور میں جو کہ میں کرتی تھی. تو میں نے صرف جس ٹائم میں نے سائیکلنگ جوائن کی اسی ٹائم پہ میں نے اور بھی کافی ساری ایکٹیویٹیز. لیکن سائیکلنگ جوائن کرنے سے پہلے سائیکل آنا تو بڑا ضروری ہے. سائیکل چلانا بالکل بچپن سے چلاتے تھے سائیکل. تو میں بس سائیکل گاڑی میں ڈال کر پہنچ گئی جو ان کا میٹنگ پوائنٹ تھا, وہاں پہ سب سے سلام دعا کی اور سائیکلنگ کرنا شروع. نہیں تو سائیکل آپ کو بس آپ بیٹھے چلنا شروع ہو گئی؟ نہیں, پہلے آتی تھی نا, پہلے سیکھی ہوئی تھی. ہاں, پہلے آتی تھی. وہ ہے نا ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ سائیکل سے جب تک آپ گریں گے نہیں اس کو سیکھیں گے نہیں. میرے خیال میں گھوڑے کی اب مجھے لگتا ہے سائیکل کے لیے بھی حساب ہے, اس کو ہر چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ زندگی میں ہم جب تک نہیں سیکھتے جب تک کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا, وہ تو سیکنڈ رائڈ پہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اتفاق سے تبھی میری عدیل بھائی سے دوستی ہوئی تھی, کیونکہ میرے پیچھے ہی آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا میرے آگے جو رائڈر تھے ان کی ٹائر کے ساتھ میری سائیکل ٹکرا گئی. ہم لوگ کینال پہ رائڈ کر رہے تھے اور 60 کلومیٹر کی رائڈ تھی ہماری سفاری پارک تک. اچھا عدیل, یہ جو ایوری سنڈے آپ رائڈ کا پلان کرتے ہیں, اس کا پرپس کیا ہوتا ہے پہلے تو, اور اس کو کون لوگ جوائن کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا کریٹیکل ماس کا حصہ ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں؟ اناؤنس کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, لاہور میں کافی گروپس ہیں. اوکے, جیسے کریٹک میں گلبرگ بھی ہے اور کینٹ بھی ہے, ڈیفینس بھی ہے, ماڈل ٹاؤن بھی ہے, کافی ہے, آشیانہ بھی ہے. اب جو پیرنٹ گروپ ہے وہ ہے کریٹیکل ماس لاہور, یہ پورے لاہور کو لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے فیس بک میں پیج ہے, اور یہ ہماری رائڈ جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ گلبرگ مین مارکیٹ سے ہوتی ہے. کبھی ہم جاتے ہیں کینٹ سائڈ پہ, کبھی وال سٹی, کبھی آؤٹ آف سٹی بھی جاتے ہیں. اچھا, ڈفرینٹ رائڈ ہوتی ہیں. تو کتنے کلومیٹر جو ہے آپ یعنی سنڈے میں کر لیتے ہیں؟ ہم جو کرتے ہیں سمرز میں کرتے ہیں 35 to 40 کلومیٹر, اور جو ونٹرز میں کرتے ہیں 50 کے قریب کرتے ہیں. 2 ویز رائڈ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ بریک فاسٹ بھی کرتے ہیں ہم. اچھا, اور اس میں یہ ہے کہ یہ جب رائڈ کے لیے جب سنڈے کو جب رائڈ ہوتی ہے تو کافی لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں سنڈے کب آئے گی اور کب ہم نے رائڈ کریں گے. اور یہ پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے ہمارا جب رائڈ کرتے ہیں نا. جیسے 100 لوگ ہیں, اس میں ہمارے کوئی 8 ممبرز ہوتے ہیں جو ایڈمنز ہوتے ہیں, اور اس کو لیڈ کرتے ہیں, 2 آگے 2 سینٹر میں 2 پیچھے. پھر ہمیں ہمارے ساتھ وہ میکینکس بھی ہوتے ہیں, اور ٹرک بھی ہوتا ہے. خدا نہ خاصا کسی کی سائیکل ٹائر, کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا, کچھ ہو گیا. اور میں نے سب سے پہلے یہ تحریک میں فرسٹ ٹائم پاکستان میں رینٹل بائک سے لے کر آیا. اب ایک نیو ممبرز نے آنا ہے, اب وہ 25 سے 30,000 35,000 کی سائیکل تو نہیں پرچیز کر سکتا. اس نے اس پہ رائڈ جوائن کرنے کے لیے اس کو میں رینٹل بائی سائیکل مل جاتی. اچھا, یہ چیز تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے پروسیجر ہوتا ہے, کیا رینٹ وغیرہ کا ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ جب اتنے زیادہ لوگ 100 سے 150 لوگ جاتے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے ٹائر پنچر, آپ نے کہا سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. کوئی سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, یعنی کوئی نہیں کبھی ہوا کہ کسی نے روک دیا کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, کوئی ایشو کوئی پرابلم کبھی فیس کرنی کبھی آ سکتی ہیں؟ بلکہ ہمارے جو کمشنر صاحب کیپٹن عثمان صاحب وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ ہمیں انہوں نے سیکیورٹی بھی فراہم کی ہوئی ہے, ریسکیو بھی ہے, ہمارے ساتھ ڈولفن بھی ہوتے ہیں, اسکورٹ بھی ہوتی ہے, اور ہر کوئی اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب رائڈ پہ جانا ہوتا ہے ہائیکا, میں آپ سے پوچھوں گا اس کے لیے کوئی کاسٹیوم بھی ہے, کوئی پریکاشنز بھی ہیں؟ اس صورت میں اگر آپ نے
350 किलोमीटर हफ्ते में अगर आपने साइकिल करनी तो आप वरना ऐसी कोई नेसेसिटी की जरूरत नहीं है साइकिलिंग के लिए। आपको कोई ज्यादा हेलमेट वगैरह नथिंग? हेलमेट तो डेफिनेटली ऑब्वियसली, क्योंकि रोड सेफ्टी कम है। नो हेलमेट नो राइड, हेलमेट सबसे बहुत अच्छी बात, अलाउड ही नहीं है। तो बस आपको हेलमेट चाहिए, वो भी आपको रेंट पे साइकिल के साथ ही मिल जाता है। तो और ठीक है, तो आप हाइका हर संडे को आप भी होते हो जी, रैली जो निकलती है उसमें? अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे ये तो बात हो गई कि क्रिटिकल मास जो है वो इस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज भी कर रहा होता है, लोग इसको ज्वाइन कर रहे होते हैं। हर संडे लाहौर में ये ट्रेंड तो शुरू हो गया और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने मतलब आपका जो साइकिल से पैशन है वो मुझे लग रहा है कि आप 350 किलोमीटर पर वीक आप साइकिलिंग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सफ़र है। 350 का मतलब है कि आप लाहौर से शायद भावलपुर तक का सफ़र करना बनता है। हाँ जी सर, हम करते हैं, मैं सैटरडे वीकेंड में सैटरडे को तो 100 किलोमीटर करता हूँ मस्ट। अच्छा, सैटरडे को 100 और कभी मंडे को कर लिया 50 किलोमीटर और कभी 35 किलोमीटर, ऐसे टोटली वीकली 350-300 किलोमीटर बन जाते हैं। अच्छा, तो ये नॉर्मल है। मुश्किल नहीं, इजी हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अब स्टेमिना बन गया हुआ है, 2-3 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो आपका रूट कौन सा होता है, क्योंकि इतने किलोमीटर आपने जाना होता है? कौन सा हमारा जो फेवरेट है, जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है उसके लिए कनाल हम यूज करते हैं। कनाल इज बेस्ट 100 किलोमीटर के लिए। अच्छा, तो कनाल जो है वो एक साइड पे जाना और फिर वापसी। हाँ जी, गुलबर्ग से ठोकर से जलो, फिर वहाँ से ठोकर वापस। बिल्कुल बेहतरीन कनाल, एक बड़ा अच्छा है और उसमें वो सिंगल्स नहीं है, सिंगल्स फ्री है। अच्छा, एक चीज़ और, आपने 800 साइकिलिस्ट को इकट्ठा किया 14 अगस्त पे वो रैली निकाली थी, वो क्या था? सर मैंने मेरा लास्ट शो था, उसमें एक्सपेक्ट मैंने किया हुआ था कि 400 या 500 लोग मैंने करने हैं, मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन मुझे क्या पता, उस दिन मेरा कबूलियत का टाइम था। आप यकीन माने, मैंने राइड का टाइमिंग थी 6 AM और लोग 3:30-4 बजे आ गए। लिबर्टी से स्टार्ट हुई और इतने लोग, और अभी तो साइकिल कम पड़ गई हैं। अगर साइकिल्स होती तो ये 1000 भी क्रॉस कर गया हुआ था। ठीक है, तो वो बड़ा बेहतरीन हमारा जो लिबर्टी से स्टार्ट की है, लिबर्टी से लॉरेंस गार्डन गए हैं और 800 जो राइडर्स थे और उनका जज्बा वो देखने वाला था। और सुबह 7 बजे, ये नहीं कि दोपहर को, वो जो जाहिर सी बात है लेकिन वो एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होगा। तो आपने इतने ज़्यादा लोगों को जाहिर सी बात है इकट्ठा करने के लिए अवेयरनेस भी क्रिएट करनी पड़ती है कि हम इस दिन कर रहे हैं। तो आप सिर्फ सोशल मीडिया से करते हैं और भी कोई मीडियम्स हैं जिससे अवेयरनेस? सोशल मीडिया से करते हैं। और जैसे जो लोग राइड भी करते हैं वो अपने वो फेसबुक में लगा देते हैं। काफ़ी एक्टर्स भी आते हैं हमारे राइड्स पर, काफ़ी लोग आते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे आपने कहा काफ़ी लोग आते हैं, हाइका जो बाकी शहरों से लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कराची है, इस्लामाबाद है, हैदराबाद है, इसके अलावा और भी शहरों में लोग शायद इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? कुछ भी उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि 3 लोग इकट्ठे होकर साइकिल करना शुरू कर दें। अच्छा, इतना कोई मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड वो भी, जैसे अदील भाई कहते कि CML को ज्वाइन करने के लिए भी अब जैसे जो जितने भी देखने के लिए व्यूअर्स जानना चाह रहे होंगे उसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है। ठीक है, मेंबरशिप है या जरा कोई कुछ नहीं है, आप बस उस दिन आ जाएं, पहुंच जाएं। आप फेसबुक पे किसी से कांटेक्ट कर लें अगर आपको साइकिल की जरूरत है, नहीं जरूरत है तो आप अपनी साइकिल लेकर हम ऑन द स्पॉट पे साइकिल रेंट पे देते हैं। ऑन द स्पॉट, ये नहीं है कि आपने शॉप पे लेने जानी है साइकिल रेंट पर, उसी टाइम, यानी कोई इशू नहीं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ से पूछना चाह रही थी हाइका आपसे भी, क्योंकि आप एक लड़की होके यानी साइकिलिस्ट हैं, मुझे पता है कि अब ये चीज़ नहीं रही, ये टैबूज नहीं रहे, लड़कियां भी सब कुछ करती हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन को कुछ कंसर्न होते हैं ना कि पता नहीं हम जा रहे हैं आगे उस तरह से सेफ्टी हो या उस तरह से ट्रीट किया जाए या नहीं। तो एज अ वुमेन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन ख़वातीन को आप क्या कहना चाहें? और जो हमारी फैमिली राइड्स और ज़्यादा बल्क वाली राइड होती है, जैसे 14 अगस्त वाली राइड होगी या संडे की राइड्स होती है, उसके बीच में टेक्निकली नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं अब तो। और जब से अदील भाई ने प्रोटोकॉल बढ़ाई है तो अब हमारे साथ डॉल्फिन वाले भी एस्कॉर्ट्स होते हैं, पुलिस की गाड़ी होती है, 1122 की गाड़ी होती है, तो काफ़ी सेफ हो जाता है। मगर उससे पहले इश्यूज होते थे डेफिनेटली। मोटरसाइकिलिस्ट आपको फॉलो करेंगे, हुटिंग वगैरह करेंगे। एक दफ़ा हमारी GT रोड की राइड थी मलिकपुर फार्म्स की, तब 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि जिसपे ना हम लोग साइकिल करके जा रहे थे GT रोड से और
پھر موٹر سائیکل سے آواز دے کر پوچھ رہے تھے کہ وچ کنٹری آر یو، پاکستان میں کیوں اس طرح خواتین سڑک سے سائیکل چلائیں. اچھا علی عدیل، آپ نے اسلام آباد سے گوجرانوالا کا بھی ایک ریکارڈ بنایا پاکستان میں سائیکلنگ کا، وہ ریکارڈ کیا تھا اور وہ کس طرح سے بنایا؟ سر وہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا اصل میں اسلام آباد سے لاہور. اچھا. ہم نے ایک نائٹ سٹے کی اسلام آباد، صبح 7 AM ہم نے رائڈ اسٹارٹ کر دی. وہاں سے کوئی ہم گجرات تک 170 کلومیٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہاں ہم نے ایک رات سٹے کی. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں سے ہم گجرانوالے آئے. اور وہاں جب گجرانوالے پہنچے تو وہاں بارش بہت تیز. اچھا. میں نے بڑی کوشش کی، اس کے 2 آورس ویٹ بھی کیے کہ ابھی بارش ختم ہو تو میں جاؤں، لیکن بارش ختم نہیں ہوئی. وہ بھی اتنا اچھا ایکسپیرینس تھا. فیمیلز بھی تھیں، بچے بھی 2 تھے، اور ہم کوئی 13 ممبرس تھے. ہمیں اتنا مزہ آیا. جہاں راستے میں کافی پلیسز بھی ایسی تھی دیکھنے والی تھیں، ہم وہاں رکتے تھے. اور GT روڈ سے کیا تھا، 2 گاڑیاں آگے تھیں 2 پیچھے تھیں، بالکل ہم سکون سے گئے ہیں. اور وہ بھی اب آگے انشاءاللہ تعالی ہمارا آگے پلان ہے کہ اسلام آباد سے لاہور کرنا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی جنوری میں ہمارا پلان ہے کہ دوبارہ سے پلان. اچھا سائیکل جو ہے اس کی ایک ایوریج رفتار کیا ہوتی ہے جب آپ اس کو اس روڈ سے GT روڈ سے آ رہے ہیں؟ سر وہ 30. اچھا 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چل رہے ہوتے ہیں، جس سے زیادہ آگے نہیں جاتے. نہیں جا سکتے ہیں، لیکن سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے نا، کم سپیڈ والے بھی ہوتے ہیں. میکسیمم ایک سائیکل کتنا سفر طے کرتی ہے یا اس کا ایوریج سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ سر وہ تو آپ پہ ہے نا لیکن جو اچھی سائیکل ہوگی وہ 45 کی سپیڈ. 45 جو روڈ بائک ہوتی ہیں. سائیکل 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ماؤنٹین بائک، ایک ہائیبریڈ اور ایک روڈ بائک. جو ماؤنٹین بائک ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی ہے آف روڈ کے لیے، اور جو ہائیبریڈ ہوتی ہے وہ ہمارے لاہور میں وہ چلتی ہے، تھوڑی ٹوٹی روڈ بھی اس پہ چل جاتی ہے. جو روڈ بائک ہوتا ہے جس کا ہینڈل گول ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں فاسٹ بائسیکل. وہ لانگ ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس میں گیئر شیئر بھی سب میں ہوتی ہے، ریسنگ بائسیکلز، اور وہ کاربن کی ہوتی ہے، کاربن کی بھی ہوتی ہے، الوئی کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک فوٹیج میں دیکھ رہا ہوں، اس فوٹیج میں کسی کچے پہ جو ہے وہ آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں، فوٹیج گزر گئی. سر یہ کل ہم گئے تھے، کل سنڈے کو سڑک پر گئے تھے. سر اتنا ایکسپیرینس اچھا. مودن بال سے ہم انٹر ہوئے، اندر ہوئے ہیں، ہم نے جنگلات دیکھے، کھیت وغیرہ، ہم نے جنگلات دیکھے، ریور دیکھا، مڈی جو تھا سائڈ تھی. یہ شاید وہ جی یہ کل کی رائڈ ہے سر. اتنا گڈ ایکسپیرینس. یہاں پولوشن ہی نہیں ہے. نہیں ہوگی. اچھا 1% پولوشن نہیں. یہ جب آپ لانگ روٹ پہ جاتے ہیں اور اس طرح کے علاقوں میں جاتے ہیں تو کون سے ٹائپ کی بائسیکل سر؟ ماؤنٹین بائک اور ہائیبریڈ. اور ساتھ ہمارے میکینک بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہم خدا نہ آسا کیونکہ یہاں میکینک نہیں ہوتے. اچھا لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم جیسے کہ آپ لانگ روٹ کی ہی بات ہو رہی ہے، ایسے علاقوں کی بات ہو رہی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سائیکل پہ آپ اتنا زیادہ سامان لے کے نہیں جا سکتے ہیں نا، کھانے پینے کی بہت زیادہ چیزیں نہیں. تو لانگ روٹ پہ کچھ پہلے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کھا کے انرجی کے کوئی گاڑی ساتھ میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ کچھ رائڈرز اپنی گاڑیاں بھی ساتھ لے کر آ جاتے ہیں، تو مطلب ایمرجنسی کا سامان، کھانے پینے کا سامان، ORS وغیرہ. اور لیکن ہم نے وہاں جا کے جو ہم یہ رائڈ تھی شرکپور کی، وہاں پہ گلاب جامن اور پوری حلوہ ہم نے شرکپور کے گلاب جامن کے بارے میں ہم سے جانتے ہیں مزید. عدیل شاہد ہائیکا ناصر سائیکلسٹ ہیں پاکستان کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک شارٹ بریک ہم لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ابھی ان سے مزید جانیں گے کہ جو سائیکلسٹ کے پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں، ہمارے روڈز پر کیا ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سائیکل جو ہے وہ سیفلی ڈرائیو کی جا سکتی ہے، اور آپ اگر سائیکلنگ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے سٹارٹ لیں. ایک شارٹ بریک کے بعد جانتے ہیں. تو جی بریک کے بعد خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ آج شو میں جو گیسٹ ہیں وہ عدیل شاہد اور ہائیکا ناصر ہیں، جو کہ کرٹیکل ماس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لاہور چیپٹر کو، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سائیکلسٹ ہیں. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہم شیئر کر رہے ہیں کہ آپ بھی سائیکلسٹ کیسے بن سکتے ہیں. اس ٹائم ہم ان سے یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کون سی سائیکل خریدی جائے اس وقت. روڈز کے اوپر کیا سائیکلسٹ جو ہیں وہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں، روڈ کی سینس کیسی ہونی چاہیے، اور جو ہمارے حکومت یا کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو اس پر کیا کرنا چاہیے. تو کچھ اس طرح کے مسائل جانتے ہیں ان سے. ہائیکا میں آپ سے سٹارٹ کروں گا. اگر جب ایک سائیکلسٹ روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے، جیسے گاڑی چلا رہے ہیں، سائیکلسٹ روڈ پہ سائیکل چلا رہا ہے،
سو اس کو اس وقت وہ شاید سیفٹی کا احساس نہیں ہوتا جو ایک بائکر کو ہے یا ایک گاڑی چلانے والے کو ہے. یہاں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ گیپ کیوں ہے اور اس کی طرف کس کو توجہ دینی پڑے گی؟ کیا ہمارے روڈز پہ کوئی ٹریفک سینس سائیکلسٹ کے لیے ڈیفائن کرنی چاہیے؟ آپ کیسے دیکھتے ہو اس کو؟ بالکل مین ایشو یہی ہے کیونکہ یہ ایک ان یوزول ایکٹیویٹی ہے. آپ جب بھی سائیکلسٹ کو دیکھتے ہیں نا تو ہر کوئی حیران کن ہو جاتا ہے. بالکل. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں جس میں یہ ایک عام چیزوں کو سائیکلسٹ کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری جو روڈ ڈیزائن ہے وہ بھی اسی حساب سے بنایا جائے. اب جیسے میرے خیال میں صرف مال روڈ پہ ہی بائک لین بنی ہوئی ہے اور کنال پہ بھی بنی ہوئی ہے, فیروز پور روڈ پہ نہیں ہے, ڈیفینس وغیرہ میں ٹریکس ہونے بہت ضروری ہے. تو ایک جیسے موٹر بائکس کے لیے الگ لین ہوتی ہے, ایک بائک لین ہونی چاہیے. ایک تو یہ چیز, دوسری کہ روڈ ٹریفک سیفٹی بہت اسینشیل ہے سائیکلنگ کے لیے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سائیکلسٹ اگر جوائن کر رہا ہے اور وہ پراپر مطلب سٹی سائیکلنگ کر رہے ہیں جس کے بیچ میں وہ ٹریفک میں جائیں گے, اس میں یہ اسینشیل ہے کہ آپ کو پہلے سیفٹی سگنلز وغیرہ آتے ہوں کہ آپ نے ٹرن کاٹتے ہوئے کیا ہینڈ سگنل دینا ہے, آپ نے کوئی آگے کھڈا بمپ یا اسپیڈ بریکر آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سگنلنگ کیا کرنی ہے, اور آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے کیونکہ اکثر سائیکلسٹ میں جو سب سے آگے والا ہوتا ہے گروپ میں وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے, مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو دے ول سگنل کہ اگر آگے کوئی کھڈا آ رہا ہے, رائٹ ٹرن لینا ہے, سارے رک جائیں, سلو ڈاؤن ہو جائیں. اس کی بھی پوری ایک لینگویج ہے. کوئی انجر ہو گیا ہے کیونکہ اب ہر کوئی آوازیں تو نہیں لگاتا رہے گا تو پیچھے والوں کو آواز نہیں آئے گی, تو ہینڈ سگنل سے کمیونیکیٹ کرنا. رات کی رائڈس کے لیے جو ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ آپ فلوریسنٹ یا لائٹ ریفلیکٹنگ کپڑے پہنے, آپ کی لائٹس, آپ کی سائیکل کے اوپر لائٹس ہونی چاہیے, بلنکنگ لائٹس ہونی چاہیے, آپ کی جو کٹ یا جیکٹ یا جو بھی آپ کپڑے پہن رہے ہیں وہ فلوریسنٹ یا اس کے اوپر اسٹرپ وہ چمک پٹی ٹائپ جیسے نہیں ہوتی ہے, تو تاکہ پیچھے سے اگر گاڑیاں وغیرہ آئیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. لیکن ہائیکا نارملی جب آپ گروپ میں کر رہے ہوتے ہو تب تو سیفٹی ہوتی ہے, کبھی کبھار ایسے ہوا کہ اکیلے کر رہے ہیں تب زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ ایک سائیکلسٹ ہو اور پھر اتنی ہیوی ٹریفک کو مینیج کرنا ہے. میں تو یہی کرتی ہوں کہ جب میں اکیلے سائیکلنگ کر رہی ہوں تو میں زیادہ تر سروس لینز پہ ہی کرتی ہوں, پھر میں مین روڈ پہ جاتی نہیں ہوں انلیس کہ مطلب یو ٹرن لینا ہے اور مجھے کراس کرنا ہے, تو اس صورت میں تو پھر ہینڈ سگنلنگ ہی, جیسے آپ دیکھ رہے ہو نا کبھی رکشے والے اور وہ سارے ایسے ایسے کر رہے ہیں, بیسکلی آپ کو بھی سائیکل میں بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر اس میں انڈیکیٹرز تو ہیں نہیں, بیٹری نہیں ہے, باقی چیزیں نہیں ہیں, تو یو ہیو ٹو میک یور سیلف سین کہ آگے سے کوئی گاڑی وغیرہ. اچھا رات کے وقت کیسے, رات کو تو آپ کی بائک سائیکل کے آگے کوئی لائٹ ہوتی ہے, ہیڈ لائٹ فرنٹ لائٹ ہوتی ہے, بیک لائٹ ہوتی ہے, ساتھ ہمیں ڈولفن ساتھ ہوتی ہے, ہماری 2 بائکس آگے ہوتی ہیں. جب آپ اکیلے سائیکلنگ کر رہے ہو تو لائٹ آگے فرنٹ اور بیک لائٹ ہوتی ہے. اچھا فرنٹ اور بیک لائٹ ہوتی ہے. اچھا یہی چیز, یہی سوال یہیں سے کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ سائیکل کون سی خریدنی چاہیے اگر میں بھی سائیکلنگ, میں بھی کریٹیکل ماس کا حصہ بننا چاہوں گا. اور سر آپ نے بڑا اہم یہ کویسچن کیا ہے. پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ سائیکل بنی ہوئی ہے, ہر ہائٹ کے مطابق. جس کی 5.5 ہائٹ ہے اس کے لیے ڈفرینٹ سائیکل ہے, جس کی 6 فیٹ ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ہے. اب موسٹلی ممبرس کو نہیں پتا ہوتا, وہ غلط لے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے, کمر پہ نکل آئی, لیگس میں نکل آئی, بیک میں نکل آئی, وہ کیا ہوتا ہے اینڈ میں سائیکل چھوڑ دیتے ہیں. سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ بے شک گوگل میں دیکھیں, جو وہ ادھر آپ ہائٹ کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا, گائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے فریم سائز کیا سائیکل کا فریم سائز ہوتا ہے. تو وہ ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ سائز ہوتا ہے اور اس کے لیے سائیکل لینی کون سی چاہیے. اب سائیکل جو اچھی سائیکل ہے وہ امریکن ہے, برانڈیڈ ہے. جو یوز سائیکل کی جو پرائز ہے وہ کوئی ہے 35,000, اور وہ جو نیو سائیکل ہوتی ہے اس کی جو اصل پرائز ہوتی ہے وہ کوئی 1,80,000 کے قریب ہوتی ہے. تو اب جو کچھ سائیکل ہوتی ہیں چائنیز, جو چائنیز کی پرائز ہوتی ہے 30,000 25,000, لیکن وہ جو 5-6 کلومیٹر کے بعد آپ کا دل ہی نہیں کرتا چلانے کو. جو امریکن سائیکلز ہوتی ہیں وہ لانگ ڈسٹینس کے لیے بہترین ہوتی ہیں. آپ نے 100 کلومیٹر کور کرنا ہے, 50 کرنا ہے, 40 کرنا ہے, آپ انجوائے کریں گے. سائیکل لینی وہ چاہیے جس کو چلا کے آپ آوازدار نہ ہو, اس کو انجوائے کریں آپ. تو وہ اچھی سائیکل یہی ہے کہ امریکن اور ہائیبرڈ سائیکل بیسٹ ہے لاہور کے لیے, لاہور سٹی کے لیے. اپنی سب سے پہلی سائیکل عدیل بھائی سے ہی خریدی تھی. اچھا. اور وہ ہائیبرڈ ہی تھی, اور اس کا یہ فائدہ تھا کہ جیسے جب سنڈے کو ہم لوگ BRB نہر پہ یا شرک پور والی یا آف روڈ سائیکلنگ کے لیے جاتے تھے تو پھر اس میں فائدہ ہوتا تھا. جو پروفیشنل سائیکلسٹ ہیں جو کنال پہ ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ریسنگ بائکس ہوتی ہیں, ان کی ریسنگ بائکس جو روڈ بائکس ہوتی ہیں اس کے ٹائر بھی بہت پتلے ہوتے ہیں, وہ پھر مٹی کے اوپر پتھروں کے اوپر نہیں وہ صحیح چلتی. اور ماؤنٹین بائک ویسی بہت بھاری ہوتی ہے. تو یا تو کیونکہ اس کو
ٹھیک ہے, وہ چاہیے گرپ چاہیے ہوتی ہے نا, اور اس میں تو مطلب نارمل روڈز کے لیے ہائبرڈ سائیکل جو ہے وہ ریکمنڈ, مسئلے مسائل بھی نہیں آتے اور لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور کمفرٹیبل ہوتی ہے. اچھا اس کی بھی ہیڈ لائٹ بیک لائٹ یہ ہوتی ہیں سب کچھ, اور سائیکل لیتے ہوئے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میری جو شاہی سائیکل ہب ہے وہ رینٹل بائک اور جو پارٹس اور سب کی یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جو ہے. اچھا اچھا اس کو بھی کہتے ہیں آپ, لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سائیکل جو ہے وہ بائک سے مہنگی ہو گئی اگر آپ نے نیو سائیکل لینی ہو, لیکن بائک سے تو فیول ہی جو ویسٹ ہوتا ہے, یہ چیز آپ کی ہیلتھ انویسٹمنٹ ہے, ایک صحیح انویسٹمنٹ ہے کہ پھر آپ کو. اچھا سائیکل خریدی کون سی جائے یہ بھی آپ نے جانا. اب اگر ہم بات کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ جو 800 بچے آپ کے ساتھ ریلی کا حصہ بنے تھے, خواتین بھی اور مرد بھی, ان کو بھی آفس سے سائیکل پہ جانا چاہیے تھا. 14 اگست کے بعد 15 اگست سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ اور بہت کم لوگ ویسے نارمل لائف میں نظر نہیں آتے ہمیں, کہ ہم دیکھیں کہ بہت کم لوگ ہی ہیں جو سائیکل پہ سوار نظر آتے ہیں. وہی ایشو آ جاتا ہے پھر کہ روڈ سیفٹی. اب وہ سارے لوگ ڈفرینٹ علاقوں سے اکٹھے ہوئے تھے ایک پوائنٹ پہ اور مل کے سائیکل کی تھی. اگر وہ انڈیویجولی اپنے گھر سے اپنی ورک پلیس تک, اپنی اسکولوں تک جانے کی کوشش کریں گے تو وہی پھر کیا ان کی. لیکن ہم یہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسی سوسائٹی آئے جہاں پہ عام روٹین میں بھی اس چیز کا استعمال. سب سے پہلے تو وہی کہ روڈ ڈیزائن تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. اور جیسے زیبرا, اب آپ دیکھیں ایک بندے نے آفس جانا ہے, ٹھیک ہے, گاڑی ایک ہے, اس میں 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اس اکیلے وہ گاڑی پہ جانا ہے, اتنی ٹریفک ہے, وہ جو دھواں ہے, زہریلا دھواں ہے, لوگوں کی جانیں لیتا ہے وہ. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو سب کو سائیکل آنا پڑے گا, سائیکل ہے. تو جیسے ڈے ایلوکیشن کی بات ہوتی ہے, روڈ ایلوکیشن کی بات ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ویک کو سائیکل پہ سب کو شفٹ کر دیں, ایسا اس طرح کا پلان ہے؟ یہ ہماری ایک پلاننگ ہے کہ میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ 2 مہینے میں کوئی ایک دن ایسا نکالیں کہ جس میں ہم ایک دن کے لیے ٹریفک ساری بند کر دیں, پھر اس میں سائیکلنگ کریں. اور اس میں آپ دیکھیں آپ کا جو آئی کیو ہوتا ہے اس کا جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کم ہوگا, وہ کم ہوگا. کووڈ میں ہم نے دیکھا. اب یہ دیکھیں یہ اب اتنے درخت لگ رہے ہیں, 10 درخت لگتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی 100 بائکس بکتی ہیں, 50 گاڑیاں بکتی ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے درخت لگانے کا, لیکن اس کا بھی یہی حل ہے کہ سائیکل پہ آئیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ جیسے ہم روڈ سینس کی بات کر رہے ہیں یا ٹریفک کی بات کر رہے ہیں, تو شاید دوسرے اینگل پہ کنسرنڈ اتھارٹیز کے اینگل پہ پھر چلان بھی تو ہونا چاہیے سائیکلسٹ. نہیں ظاہر آپ سائیکلسٹ ہیں, آپ ان کی فیور میں جائیں گے, لیکن ظاہر ہے اب جب سائیکل کو لے کے آئیں گے تو اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے, تو شاید اس چیز کو برج کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے قوانین, ہمارا سسٹم شاید اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے کہ لوگ سائیکل پہ روڈ پہ آئیں, کیونکہ رورل ایریاز میں ابھی بھی سائیکل استعمال ہوتا ہے. وہ دوسرا سائیکل ہے جو سہراب ہے, کوئی اور چائنا کا سائیکل ہوتا ہے, وہ کیسا ہے اس روڈ پہ نہیں, وہ تو بالکل آپ سجیسٹ نہیں کرتے ہیں, وہ بہت ہارڈ ہے, وہ تو آپ 5 کلومیٹر چلتے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ جب وہ بیٹھتے تو کمر سیدھی ہوتی ہے اور ہینڈل بالکل ایسا ہوتا ہے, تو وہ لانگ کمفرٹیبل نہیں ہے, لانگ ڈسٹینس نہیں چلایا جا سکتا. اچھا, تو یہ جو ہائبرڈ ہے یا جو جیسے آپ نے امریکن سائیکل کی بات کی ہے, یا یوز میں بھی سائیکل آپ نے کہا مل جاتے ہیں, یہ سائیکل جو ہے مینٹ فار کہ آپ اس پہ اپنی رننگ جو ہے یا آپ ایکسرسائز کنٹینیو کر سکیں. بہت انٹرسٹنگ گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے, بہت مزہ آیا ہے اس سب کو جان کے. کوئی ایک میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں فار دی ینگسٹر, فار دا پیپل جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ ہائیکا, میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں سائیکلنگ کرنے کا تو زیادہ مت سوچیں. ہر سنڈے کو رائڈز ارینج ہو رہی ہوتی ہیں, جسٹ کم ٹو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر آپ کو پتہ کروانا ہے تو فیس بک پہ ایونٹ اس کا بنتا ہے, کرٹیکل ماس لاہور کا پیج ہے, شاہد سائیکلنگ ہب کا پیج ہے, تو جسٹ لک اپ دا ایونٹ. کوئی رولز وغیرہ کیا ہے؟ کوئی رولز نہیں ہے, جس کو سائیکل چاہیے رینٹ پر سائیکل مل جائے گی, آن دا اسپاٹ مل جائے گی, اور ڈسکاؤنٹ پرائز میں ملے گی. ڈسکاؤنٹ کتنا ہے؟ رینٹ کتنا؟ 500 رینٹ کا. اور وہ اب ایزیلی اس کے بعد جو میں نے کافی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بچپن کے جو کلاس فیلوز نکلے ہیں, 10 ایئرس کے بعد ملاقات ہوئی ہے کہ جی آپ کہاں, میں کہاں, ایسے لوگ. میں ابھی ایک پروفیسر سے اتفاق سے ملی 100 کلومیٹر رائڈ پر ہے, اور میں نے کہا کہ سر آپ یہاں پہ ویری نائس. تو وہ بہت اچھا مومنٹ تھا. جو پورا ویک کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے سنڈے کی ہم جو رائڈ. اور ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. سر جی ایک آپ کو آخری بات بتانا بھول گیا ہوں کہ ابھی ہم نے 2 weeks before
یہ بھی تحریک میں فرسٹ ٹائم 35 ممبرس کو 100 کلومیٹر کروایا ہے کنال پر، جس میں کوئی 8 فیمیل تھیں باقی جینٹس تھے، اور وہ بھی 5 گھنٹوں میں ہم نے 100 کلومیٹر کروایا. بہت اچھے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ہم ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ چلے گئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں، تو ہمیں یہ اپنے بچوں کو بھی، لوگوں کو بھی، ینگسٹرز کو بھی اس سائڈ پہ لانا ہے تاکہ ایک ہیلدی ایٹماسفیئر دوبارہ سے بن سکے. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. عدیل شاہد، ہائیکا ناصر، آپ دونوں آج ہمارے گیسٹ بنے تھے. سائیکلسٹ ہیں، پاکستان میں یہ بنیاد ڈل چکی ہے. اب کریٹیکل میس میں لوگ جاگ آ رہے ہیں. آپ کو بھی اس میں جانا ہے، ہم لوگ بھی اس میں بہت فیسنیٹ ہوئے ہیں. آپ کو اپنی سائیکل لینی ہے جسٹ، اور اس سائیکل کے کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے. اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے کنسرنڈ اتھارٹیز کے ساتھ بھی کہ اس کے حوالے سے نئے قوانین، روڈز یا ہمارا سسٹم کو بھی سپورٹ کیا جائے، اور شاید کہیں نہ کہیں اس سائیکل کو سبسڈائز بھی کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے سائیکل کی طرف زیادہ آئیں، اور اس سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، جو اسموک کی اس وقت صورتحال ہے، زہریلا دھواں ہے جو ہماری زندگیوں کو اس وقت خراب کر رہا ہے، ہم اس سے بھی نجات پا سکیں. آپ دونوں کی عمل کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہمیں ایک شارٹ بریک لینی ہے ناظرین، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا پہ وائرل سٹوریز ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.